السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، وقال في موضع آخر انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم هؤلاء اهل بيتي فتطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کے لا، شاید کہ حضور خفا ہے منا کے لا، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں، ابو بکر سے وہ آئین عشق و وفا کے لا۔ دنیا مسلمہ پر بہت ہی تنگ ہو گئی، فاروق اعظم کے دور کے وہ نقشے اٹھا کے لا، جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا، عثمان کی ذات کے وہ زاویے شرم و حیا کے لا۔ مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، جا اور دروازہ علم سے خیرات جا کے لا۔ معزز دوستو، آج 7 اکتوبر 2021 بروز جمعرات، یہاں جامعہ تعلیم الاسلام حنفیہ اہل حق کا مرکز بلکسر ضلع چکوال میں 77ویں سالانہ سنی کانفرنس ہے۔ میں حضرت مولانا مخلص عبداللہ دامت برکاتہم العالیہ کی دعوت پرخلوص پر آپ کی خدمت میں موجود ہوں، اور آج کی بھرپور کامیاب کانفرنس کی حضرت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں رب کریم کی بارگاہ اقدس میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی رہتی دنیا تک اس چیز کو مزید 4 چاند لگائے رکھے، اور اللہ رب العزت اس کو اپنی دربار عالیہ میں قبولیت تامہ عطا فرمائے۔ میرے دوستو، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں 3 عنوانات پر بات کرنی ہے۔ نمبر 1، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی اہمیت۔ نمبر 2، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات۔ نمبر 3، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بنات طیبات، یعنی اسلامی ماؤں اور بہنوں کا ذکر بھی کرنا ہے، اور اس کے ساتھ پیغمبر کریم کے فرمان کی اہمیت اور ان کے منکرین کے حکم کو بھی آپ کے سامنے واضح کرنا ہے۔ میرے دوستو، یہ بات یاد رکھو، جب اللہ پاک نے اس کائنات کو بنایا ہے تو اللہ رب العزت نے اس کائنات کے نظام کو وضع فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی بات اپنی مخلوق تک پہنچانے کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ بھیجا ہے۔ یہ انبیاء کرام کا سلسلہ اللہ کے حکم سے جاری ہے۔ جو میں نے خطبے میں آیت پڑھی ہے، سورت نمبر 4 سورت نساء، آیت نمبر 64، رب کائنات فرماتے ہیں: وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ میں پیغمبروں کے سلسلے کو اس لیے جاری کر رہا ہو کہ میرا حکم ہے ان کی بات کو تسلیم کیا جائے۔ اس سے سمجھ آیا، نبی اکیلا نہیں آتا، اللہ کا حکم لے کر آتا ہے۔ نبی اپنی مرضی سے نہیں آتا، اللہ کی مرضی سے آتا ہے۔ اور جب نبی آ کر دنیا میں اللہ کی نمائندگی کرتا ہے تو وہ اللہ کا نمائندہ بن کے اپنے اللہ کی ترجمانی کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ رب کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے یوں فرمایا:
انی جاعل فی الارض خلیفہ، آدم علیہ السلام زمین میں میرے خلیفہ ہیں۔ اس سے پتہ چلا اللہ رب العزت اپنے کائنات کے نظام کو ان خلفاء یعنی انبیاء کے ذریعے نافذ فرمائیں گے۔ مخلوق خالق کی بات مانتی ہے، مخلوق خالق کی اطاعت کرتی ہے، مخلوق خالق کی بات پہ عمل کرتی ہے، لیکن مخلوق کیسے کرے؟ ہم اللہ کو سن بھی نہیں سکتے، ہمارے کانوں میں وہ تاب نہیں ہے کہ ہم اللہ کو سنیں، ہم اللہ کو ڈائریکٹ دنیا میں دیکھ بھی نہیں سکتے، ہماری آنکھ میں وہ طاقت نہیں ہے ہم اللہ کو دیکھیں، کیونکہ قرآن کریم کا اعلان ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ اس آنکھ میں وہ طاقت نہیں ہے جو اس رہتی دنیا میں رہ کے اللہ کی زیارت کر سکے، بلکہ اللہ کی طاقت و قدرت ہے کہ اللہ آنکھوں پر کنٹرول رکھتے ہیں، اور اللہ باریک بین بھی ہے، ہر بات سے خبردار بھی ہے۔ تو ہم اس آنکھ سے نہ اللہ کو دیکھ سکتے ہیں، نہ اپنے کان سے اللہ کی بات سن سکتے ہیں۔ آپ کہیں گے آنکھ کی مثال تو آئی، کان سے اللہ کی بات ڈائریکٹ نہیں سنی جا سکتی، اس کی مثال کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، قوم کے چند لوگوں نے پوری قوم کو ایک بات پہ لگا لیا۔ وہ بات یہ تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرو اے موسیٰ کوہ طور پہ اکیلے جاتے ہو، اے موسیٰ آپ کوہ طور پہ اللہ سے بات تنہائی میں کرتے ہو، ہم اللہ کے ماننے والے، ہم اللہ کو معبود سمجھنے والے، ہم اللہ کے عابدین و ساجدین ہیں، ہمیں بھی اللہ دکھاؤ، ہم سے بھی اللہ کی بات کراؤ تاکہ ہم اللہ سے بات بھی کریں، تاکہ ہم اللہ کی ڈائریکٹ بات بھی سنیں۔ حضرت موسیٰ نے سمجھایا یوں نہیں ہو سکتا کہ مخلوق میں بغیر خدا کے نمائندہ کوئی اللہ سے بات کر سکے، اللہ خالق ضرور اپنی مخلوق تک علم دے گا، نمائندہ خدا نبی کے واسطے سے، نبی اللہ سے علم و عمل لے کے امت کو دیتا ہے۔ تم ڈائریکٹ اللہ سے بات کی تاب نہیں رکھتے، لیکن اس قوم نے اصرار کیا اپنے دعوے پر، اس قوم نے وہاں پر بالکل اڑ گئے اپنے مطالبے پر، ہمیں اللہ کی زیارت کرنی ہے۔ 70,000 کی تعداد میں 70 بندے نمائندے بنے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساتھ لیا، کوہ طور پہ پہنچے، میرے مولا ارنا اللہ جہرا، ان کا مطالبہ یہ ہے ہم تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں، ان کی مانگ و ڈیمانڈ و نیڈ یہ ہے ہم آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ رب نے فرمایا لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ کہا میرے مولا ان کی مانگ یہ ہے، کہا اچھا موسیٰ اگر یہ مانگتے ہیں تو انہیں ان کی مانگ ملے گی، انہیں کہو اس پہاڑ کو دیکھیں، ان استقر مکانہ، رب اس پہ تجلی ڈالے گا، اگر پہاڑ اپنی جگہ پر برقرار رہا تو تم اللہ کو دیکھنے کی طاقت رکھتے ہو، اور اگر پہاڑ اپنی جگہ پہ برقرار نہ رہا تو تم میں طاقت نہیں ہوگی۔ اللہ نے تجلی ڈالی، قوم موسیٰ جل کے مر گئی، وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، قرآن کریم کہتا ہے حضرت موسیٰ نیچے بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب ہوش آیا، حضرت موسیٰ نے قوم کا حشر دیکھا، پہاڑ تو پہاڑ یہ سارے بھی ریزہ ریزہ ہو چکے تھے۔ اللہ سے دست دعا دراز کی، کہا میرے مولا بے شک یہ اپنے سوال کی پاداش میں اپنی سزا پا چکے، لیکن میں تم سے دعا کرتا ہوں اے اللہ انہیں دوبارہ اٹھا دے، انہیں دوبارہ زندگی دے دے، انہیں دوبارہ جلا دے، ان میں سانسیں لوٹا دے۔ اے موسیٰ
آپ یہ سوال کیوں کر رہے؟ حضرت موسیٰ نے عرض کیا میرے مولا یہ میری وہ قوم ہے جو ہمیں کہتی تھی اللہ دکھاؤ اپنی قوم کے نمائندہ بن کے آئے، آج آپ کو دیکھنے کے لیے اب یہ مر گئے، پچھلی قوم کا مطالبہ وہی ٹھہرا ہوگا، اللہ دکھاؤ انہیں دوبارہ زندگی ملے گی تو اپنی کارگزاری جا کے اپنی قوم کو سنائیں گے، تب جا کر قوم کا شاید اطمینان قلب ہو جائے، علم الیقین کے ساتھ حق الیقین ہو جائے، اور یہ بات مان لیں کہ مخلوق خالق تک بغیر نبی کے واسطے سے نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ انہیں زندگی دے دے، رب نے کرم کیا، دعا قبول کی، انہیں زندگی ملی، اس قوم نے جا کر اپنی پچھلی قوم کو بتایا اللہ کو دیکھنا ہے نبی کے واسطے سے، اللہ کی بات سننا ہے نبی کے واسطے سے۔ میری بات کا مطلب مخلوق خالق تک نہیں پہنچ سکتی تو مخلوق خالق تک تب پہنچے گی جب واسطہ نبی ہوگا، اور نبی کا واسطہ اللہ درمیان میں رکھتے اسی لیے ہیں کہ نبی اللہ کو دیکھتا بھی ہے، نبی اللہ کی بات سنتا بھی ہے، تو نبی پاک کا درجہ کیا ہوتا ہے؟ سورۃ حشر آیت نمبر 7 رب کائنات نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، نبی دے دے اسے لے لو، نبی روک دے اس سے رک جاؤ۔ نبی کا مرتبہ کیا ہے؟ سورۃ نساء آیت نمبر 1:60 رب کائنات فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے لوگو آپ نے خدا کی بات ماننی ہے، آپ نے مصطفیٰ کی بات ماننی ہے، آپ نے امت میں فقہا کی بات ماننی ہے۔ یہ پیغمبر کریم علیہ التحیت والتسلیم کا مقام و مرتبہ ہے۔ اب پتہ چلا اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ نبی پاک کہہ دیں اللہ کا فرمان ہے، وہ قرآن میں ہو ہم وحی جلی مانیں گے، وہ حدیث میں ہو وحی خفی مانیں گے۔ وحی جلی کا معنی جو اللہ قرآن میں کہہ دیں، وحی خفی کا معنی جو حضور کی فرمان سے کہہ دیں۔ کیا حضور کے فرمان سے بھی اللہ کی بات ہوتی ہے؟ جی جی ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں ایک مثال پیش کر رہا ہوں، دوسرا پارہ ہے، سورۃ بقرہ ہے، پہلا صفحہ ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اس آیت کا مفہوم، پس منظر، پیش منظر، تہ منظر یہ ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، 17 مہینے گزر گئے، صحابہ پڑھتے رہے، تقریباً 1.5 سال کا عرصہ گزر گیا۔ حضور پاک کے دل اقدس میں آتا تھا میرے مولا ایک کرم کر دے، کرم یہ ہے ہمارے لیے بیت المقدس سے قبلہ ہٹا کے بیت اللہ کر دے۔ رب العزت نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہاں وہ وقت ابھی دور ہے، وہ وقت آئے گا جب ہم آپ کو حکم کریں گے آپ اپنے قبلے کو تبدیل کرتے ہوئے شمال سے ہٹ کے مغرب، بیت المقدس سے ہٹ کے قبلہ بیت اللہ کی طرف منہ کر لیجئے۔ آخر وہی ہوا، بنو حارثہ کا محلہ ہے، مسجد قبلتین ہے، مدینہ منورہ ہے۔ رب کائنات نے نماز کے دوران آیت اتار دی، حضور پاک پر وحی اتری، حضور پاک علیہ السلام نے صف کو تبدیل کر کے منہ قبلہ بیت اللہ کی طرف کر لیا تو رب نے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب آپ کے لیے حکم یہ ہے، قانون یہ ہے، آئین یہ ہے، ضابطہ یہ ہے، قاعدہ یہ ہے، آپ حضر میں ہو یا سفر میں ہو، گھر سے ہو یا گھر میں باہر سے ہو، آپ نے قبلہ بیت اللہ کی طرف منہ کرنا ہے۔ اب رب نے جو لفظ فرمایا، اور میں اس بات پہ کہنا چاہتا ہوں چکوال کے غیرت مند مسلمانوں ذہن حاضر رکھنا، اللہ نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، جس پہلے قبلے کی طرف منہ کیا تھا وہ بھی حکم ہمارا تھا، اب بیت اللہ کی طرف منہ کیا یہ بھی حکم ہمارا ہے۔ میرے دوستو اللہ نے یہ بات کیوں فرمائی؟ وجہ یہ تھی کہ لوگ کہنے لگے تمہارا قبلہ بھی ایک جگہ نہیں ٹھہرتا، کبھی بیت المقدس ہے تو کبھی بیت اللہ ہے۔ رب نے فرمایا جی یوں نہیں ہے، حضور پاک علیہ السلام اپنی مرضی دین میں نہیں چلا رہے، بلکہ یہ اللہ کی مرضی، اللہ کا امر، اللہ کا حکم، اللہ کی
اللہ کی منشا چل رہی ہے. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا, پہلا قبلہ بھی ہم نے بنایا تھا, یہ قبلہ بھی ہم نے بنایا ہے. چکوال کے دوستو, اگر حضور پاک کی حدیث کو اللہ کی بات نہ مانے تو الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک آپ تلاش کرتے جائیں. پورے قرآن کریم کی 114 سورتوں میں 540 رکوع میں 7 منازل میں 30 پاروں میں کسی جگہ بیت المقدس قبلہ بنا لو آیت نہیں ملتی. فلسطین کی طرف منہ کر لو آیت نہیں ملتی, بلکہ آیت اس کی منسوخیت کی ملتی ہے, آیت اس کے منسوخ ہونے کی ملتی ہے اور بیت اللہ کی ملتی ہے. پھر رب نے کیوں فرمایا وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا, بیت المقدس کا حکم ہم نے دیا ہے. اگر اللہ نے دیا ہے وہ حکم قرآن میں ہوتا, ہمیں تو قرآن میں نہیں ملتا. وہ حکم کہاں ہے؟ پورے قرآن میں کسی جگہ نہیں ہے. بیت المقدس منہ کر لو, قرآن میں تو ہے. بیت اللہ کی طرف منہ کر لو. پھر رب نے کیوں فرمایا حکم میں نے دیا بیت المقدس کی طرف منہ کیا کرو, اب میں کہہ رہا ہوں وہاں چھوڑو یہاں آؤ, وہ آیت تو نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند اعلان حق کرتے ہیں, کہتے ہیں وجہ یہ ہے ایک وحی جلی ہوتی ہے, ایک وحی خفی ہوتی ہے. وحی جلی کا معنی جسے قرآن میں اللہ کا فرمان کہتے ہیں, وحی خفی کا معنی حضور پاک کی حدیث میں اللہ کا فرمان کہتے ہیں. وہ بھی اللہ کا فرمان تھا بیت المقدس منہ کرو, یہ بھی اللہ کا فرمان ہے بیت اللہ منہ کرو, لیکن پچھلا حکم حدیث پاک میں ہے, اگلا حکم قرآن پاک میں ہے. میں نے یہ بات کیوں کی ہے؟ اسی لیے کہ جو طبقہ خود کو پرویزی کہہ کر یہ بات کرتا ہے کہ ہم حدیث پاک نہیں مانتے, ہمارے لیے اللہ کا قرآن کافی ہے. جنہیں منکرین حدیث کہتے ہیں, جنہیں پرویزی کہتے ہیں, جنہیں اہل قرآن کہتے ہیں, ان کا اعلان یہ ہے ہم حدیث پاک نہیں مانتے, کیونکہ حدیث پاک تو مخلوق کی بات ہے, ہم قرآن مانتے ہیں. یہ خالق کی بات ہے, ہم حدیث نہیں مانتے. یہ ضعیف بھی ہو سکتی ہے, صحیح بھی ہو سکتی ہے, ہم تو صرف قرآن مانتے ہیں. میں انہیں کہتا ہوں اگر تمہیں حضور پاک کی بات نہیں ماننی پھر مجھے دکھا دو. اللہ قرآن میں کہتے ہیں یہ قبلہ بیت المقدس کا حکم میں نے دیا ہے, یہ قرآن میں کہاں ہے؟ آپ ہمیں قرآن کی ایک آیت پیش کر دیں جس میں رب فرمائیں بیت المقدس کی طرف منہ کرو, ہم آپ کی بات تسلیم کر لیں گے کہ حدیث پاک کی حیثیت کوئی نہیں ہے. لیکن میرے دوستو تا قیامت یہ ان کے آباء و اجداد بھی مل جائیں, یہ تا قیامت ایسی آیت ڈھونڈ کے نہیں دکھا سکتے, کیونکہ وہ حکم وحی خفی میں آیا ہے جو پیغمبر کی حدیث ہے. تو اسی لیے پیغمبر کی حدیث حجت ہے, اس کی اہمیت ہے. اور پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کو ضعیف کہنے والوں, اگر پیغمبر کی حدیث نہ مانے تو نماز نہیں ہو سکتی. ہم پیغمبر کریم کی 1 درجن حدیثیں نماز میں پڑھتے ہیں, 1 درجن حدیثیں نماز میں ہم نماز شروع کرتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. قرآن کریم میں ہے, بولیے ہے, سارے بولیے کسی جگہ ہے. تو جب قرآن کریم میں نہیں ہے, حدیث پاک میں ہے, ہم نے نماز شروع پیغمبر کی حدیث سے کی ہے. یہ بات کہاں سے نکلی بھائی ہم صرف قرآن مانیں گے؟ اگر صرف قرآن مانیں گے تو الحمدللہ سے شروع کر لو نماز, چھوڑ دو سبحانک اللہم. اور میرے دوستو گنتے جانا, سبحانک اللہم کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ مثلا ایک بندہ اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو پوری پڑھے گا سبحانک اللہم پہلی حدیث, اس کے بعد پڑھے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ تعوذ کے الفاظ قرآن میں نہیں ہیں. قرآن میں تو فاستعذ باللہ ہے, اعوذ باللہ نہیں ہے. وہاں امر ہے, وہاں فعل واحد متکلم کا نہیں ہے. تو اعوذ باللہ کے ساتھ تعوذ حدیث ہے, اور اس کے بعد بسم اللہ چلو آیت ہے. پھر قرآن کریم پڑھتے ہیں, اس کے بعد آمین کہتے ہیں. یہ آمین کہنا پورے قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے.
یہ بھی حدیث پاک ہے۔ صحیح بخاری جلد اول صفحہ 110 قال عطا آمین دعاؤن، آمین تو حدیث پاک میں ہے۔ نمبر 3، اس کے بعد ہم رکوع میں جاتے ہیں، یہ سبحان ربی العظیم کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ، یہ سبحان ربی العظیم 3 دفعہ، یہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہاں ہے قرآن میں؟ بولیے بولیے، ربنا لک الحمد ہے قرآن کریم میں، 3 اور 3 6۔ اس کے بعد 2 سجدے ہیں، اس کے بعد 2 سجدے ہیں۔ تو میرے دوستو یہ جو آنا جانا ہے، یہ نوافل میں رب اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی، یہ حدیث پاک ہے۔ اس کے بعد التحیات پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، پیغمبر کریم کی کیا ہے؟ بولیے بولیے، حدیث پاک ہے۔ ورنہ جرت کریں یہ التحیات قرآن کے کسی پارے سے دکھا دیں، تو التحیات تو حدیث ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کے بعد ہم جاتے ہیں، 7 ہو گیا، 8واں، اس کے بعد درود پاک پڑھتے ہیں، درود پاک، ٹھیک ہے۔ جب درود پاک ہم پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی، اللہم بارک، یہ حضور پاک کی حدیث ہے، قرآن کی آیت نہیں ہے۔ قرآن کریم میں صلو علیہ وسلم تسلیما سورہ احزاب آیت نمبر 56 میں حکم ہے کہ پڑھیے، وہ درود کیا ہے؟ یہ حدیث ہے، ٹھیک ہو گیا۔ نمبر 8، بلکہ میرے خیال میں نمبر 10 بنتے ہیں اگر سجدوں کے 2 ملائیں تو۔ اس کے بعد آخر میں 2 سلام ہیں، السلام علیکم ایک، السلام علیکم دوسرا، یہ 10 اور 2 12۔ یہ مکمل حضور کی حدیثیں پڑھتے ہیں، 1 درجن حدیثیں پورے نہ کرے تو نماز کی رکعت پوری نہیں ہوتی۔ اور ہمیں کہتے ہیں جی ہم حدیث نہیں مانتے۔ اور سنیں، جو پیغمبر کی حدیث نہیں مانتا وہ کہتے جی ضعیف ہوتی ہے، صحیح ہوتی ہے۔ اسے کہو اچھا جو صحیح ہوتی ہے وہ مان لو، ضعیف کا مسئلہ ہم حل کرا لیں گے۔ تو نے تو ضعیف کی وجہ سے صحیح کو بھی چھوڑ دیا۔ اصل میں حضور پاک کی حدیث کی دشمنی ہے، اور اہل افتاء کا یہ اعلان ہے کہ جو پیغمبر کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کی حدیث پاک کا منکر ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لوگ بڑی خوشی سے کہتے ہیں جی ہمارے اوپر فتوی کفر نہیں ہے۔ سبحان اللہ، تم پیغمبر کے فرامین کو سب کچھ کو درمیان سے نکال کے ایک طرف کر دو اور پھر کہو ہمارے اوپر فتوی کفر نہیں ہے۔ اگر اس پہ فتوی کفر نہیں ہے تو کائنات میں کس پہ فتوی کفر آئے گا؟ بھائی عجیب بات ہے۔ پورے مسالک تمام کے تمام جتنے اسلام کے نام لیوا ہے، ان سب کا اتفاق ہے کہ جو رسول اللہ کی حدیث کا منکر ہے یہ ایسے ہے جیسے اللہ کے قرآن کا منکر ہے۔ اور میرے دوستو، اسی لیے پیغمبر کی حدیث کی اہمیت، ایتھارٹی آف دا سنہ، پیغمبر کے فرمان کی اہمیت کو ماننا ایمان کا حصہ، ایمان کا محور، ایمان کا مرکز، ایمان کا منبع، ایمان کی بنیاد ہے۔ اس لیے بات ذہن میں رکھنا کہ پرویزیوں کے لیے، اہل قرآن کے لیے، منکرین حدیث کے لیے کیا سے کیا آؤٹ آف دا باؤنڈری آف اسلام، وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو ویلیو نہ دے تو ہم اس کی ذات کو بھی ویلیو نہیں دیتے، اس کی بات کو بھی ویلیو نہیں دیتے۔ جس کے لیے پیغمبر کی ذات اگر نعوذ باللہ محترم نہیں ہے، حضور پاک کا فرمان محترم نہیں ہے، تو پیچھے کیا بچا؟ ایک منکر حدیث، چلو میں لگے ہاتھوں بات کر لوں، میرے پاس اس کو بیٹے لائے، سفید داڑھی تھی اس کی، اللہ نے ہدایت دے رہی تھی تو آ گیا، قرآن کریم اپنے ساتھ ایک تھیلے میں لیے ہوئے، ترجمے والا حضرت ساتھ لے کر آیا، چلو مولوی اپنا ترجمہ نہ مننا پوے، میں گھر لے وجہ۔ تو بچے اس کو لے کر آئے، ماشاءاللہ بچے تبلیغ میں لگے ہوئے تھے، تو والد سے نوک جھوک ہوتی، بات چلتی، تو آگے ہم بیٹھ گئے۔ تو مجھے کہنے لگا مولوی صاحب ایک سوال کا جواب دے پھر بات شروع کرتے ہیں۔ میں نے کہا جی پوچھیں۔ کہتے ایک بلڈنگ تعمیر ہو رہی ہو، ایک فورمین ہو ایک مالک ہو، مالک کی بات مانیں گے یا فورمین کی بات مانیں گے؟ یعنی مزدور کی بات مانیں گے یا مالک کی بات مانیں گے؟ میں سوچنے لگا کہ اس سوال کا اس بحث سے کیا تعلق ہے، تو مجھے سمجھ آیا کہ بندہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ تو میں نے پھر اس کو اس کی منشا کے خلاف جواب دیا، میں نے کہا مزدور کی بات مانیں گے۔ تھوڑا سا پریشان ہوا کہ کیسے کہہ رہے ہیں، فورمین کی بات مانیں گے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہتے کیوں؟ میں نے کہا اگر مالک نے کہا ہوگا کہ میرے اس کی بات مانے تو بس پھر اس کی بات ماننا، مالک کی بات ماننا ہوگی۔ اچھا ٹھیک ہے، ایک اور سوال۔ میں نے کہا جی، کہتے ایک فیکٹری ہے، ایک جی ایم ہے اور ایک وہاں کا کام کرنے والا ہے، جی ایم کی بات جنرل مینیجر کی مانیں گے یا اس کام والے کی بات؟
میں نے کہا کام والے کی بات بھی مان لیں گے؟ کیوں؟ وجہ عقل مند ہے۔ میں نے کہا عقل مند ہوں تبھی تو کہہ رہا ہوں 2 اور 2 4 ہیں، 2 اور 2 6 تو نہیں ہوتے، کیوں مانیں گے؟ میں نے کہا اگر جی ایم نے کہا ہوگا کہ اس کام والے کی بات مان لو تو اس کی بات مان لیں گے۔ اس کے بچے کہنے لگے استاد جی اور باتیں چھوڑیں، ذرا اس کو سمجھائیں، ہم تو بڑا مسئلہ ہے۔ میں نے کہا وہی سمجھا رہا ہوں۔ پتہ ہے وہ کہنا کیا چاہتا تھا؟ یہ علماء سمجھتے، وہ نعوذ باللہ کہنا چاہ رہا تھا اللہ مالک ہے اور رسول اللہ مزدور ہے، نعوذ باللہ۔ وہ حضور کی نہیں مانے گا، اللہ کی مانے گا، لہٰذا قرآن مانو حدیث چھوڑو۔ اور پھر میں نے قرآن کریم اسی سے لیا، وہ جو ترجمے والا لے کر آیا۔ میں نے کہا ذرا پڑھیے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ قرآن کہتا ہے نبی دے اسے لے لو، نبی روکے اس سے رک جاؤ۔ جو نبی نے دیا ہے وہ کیا ہے؟ کہتا ہے قرآن۔ میں نے کہا پھر اللہ نے کیا دیا ہے؟ اب چپ۔ میں نے کہا چلو قرآن تو دیا حضور نے، اللہ نے کیا دیا؟ خاموش۔ میں نے کہا آپ نے تو اللہ کی بات ماننی تھی، حضور کی نہیں ماننی نا۔ تو اب یہ قرآن کہتے ہیں حضور کی مانے، آپ نے قرآن حضور کا مان لیا، اللہ والا قرآن کہاں ہے؟ کہتے ہیں یہ اللہ والا بھی ہے، رسول اللہ والا بھی ہے۔ میں نے کہا بھائی یوں نہیں ہوگا، بات وہ کرو جو بات کسی ٹھکانے لگے۔ ٹھیک ہے اللہ کی کتاب ہے، حضور پہ نازل ہوئی ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ حدیث پاک کا انکار کر دیں۔ گفتگو چلی ہماری، اطیع اللہ و اطیع الرسول پر آیا تو کہتے اطیع الرسول بھی قرآن ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہو گیا۔ پھر میں نے یہ آیت پڑھی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها۔ رب فرماتے ہیں پاک پیغمبر جو بیت المقدس کی طرف آپ نے منہ فرمایا ہوا تھا اور اس طرف آپ منہ کر کے جو نمازیں پڑھتے تھے وہ بھی ہمارا حکم تھا۔ میں نے کہا یہ حکم اللہ کا دکھا دو، یہ حکم دکھا دے۔ اس نے بڑی ٹانگیں ادھر ادھر ماری کہ آیت منسوخ ہے۔ میں نے کہا منسوخ ہے، قرآن سے نکلی نہیں ہے، دکھا دے۔ قرآن کریم کے منسوخ حکم قرآن کریم میں موجود ہے۔ والذین یتوفون کی دونوں آیتیں ہیں، سورۃ بقرہ آیت نمبر 234 آیت نمبر 240۔ علماء سمجھتے ہیں عدت 1 سال ہے یا عدت 4 ماہ 10 دن ہے متوفی عنہا زوجہا کی، وہ منسوخ اور ناسخ دونوں موجود ہیں۔ بھئی وہ تلاوتاً باقی ہے، حکماً منسوخ ہے، چلو یہ دکھا دے حکماً منسوخ ہو کہاں ہے؟ تو کوئی نہیں ملا۔ بہرحال بہت سی باتیں آئیں، میں نے اس کے سامنے یہ بات رکھی، میں نے کہا اگر آپ رسول اللہ کی حدیثیں نہیں مانیں گے تو کیا بنے گا؟ اب اس کا اعتراض سنیں، شاید آپ کو بھی کوئی کرے۔ کہتے ہیں مولوی صاحب حدیثیں کب لکھی گئیں؟ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد۔ تو کہتے ہیں پھر جو حضور کے بعد لکھی گئیں ہو سکتا ہے اس میں تبدیلی ہو۔ میں نے کہا یہی بات تو تمہارے اور ساتھی کرتے ہیں کہ قرآن حضور کے بعد لکھا گیا، نعوذ باللہ لکھنے والوں نے تبدیلی کر لی، اس کی بات مان کے قرآن سے ہاتھ دھوو گے؟ کہتے ہیں نہیں، صحابہ کرام کو قرآن یاد تھا۔ تو میں نے کہا صحابہ کو حضور کا فرمان بھول گیا تھا؟ عجیب انسان ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں ترکت فیکم ثقلین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ۔ اے میرے صحابہ میں تم میں اللہ کی کتاب اور اپنی سنت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، مضبوط رہو گے، ہدایت پہ رہو گے۔ یہ ہو سکتا ہے صحابہ کرام نے حضور کی ایک بات مانی ایک بھلا دی؟ یہ تیری طرح کی بات ہے؟ میں نے کہا کل باتیں بھی 2 ہیں، ان میں ایک بلا دی، اگر ایک بلا دی تو پھر دونوں بھی بھولنے کا شک مانا جا سکتا ہے۔ اچھا کہتے ہیں نہیں، امام بخاری تو 256 ہجری کی وفات ہے، 194 کی پیدائش ہے، حضور پاک کے 250 سال بعد پیدا ہوئے ہیں، تو حضور پاک کے فرمان اس وقت تک ہو سکتا ہے رد و بدل ہو گیا ہو۔ میں نے کہا اچھا یہ بتا قرآن کریم حضرت عثمان کے دور میں تمام نسخوں سے جمع ہو کے نشر ہوا ہے؟ کہتے ہیں ہاں۔ میں نے کہا جب سب نسخوں سے ہٹا کر قوم قریش حضور پاک کی زبان پر قرآن نشر ہوا تھا تو حضرت عثمان کے دور پر سن کیا تھا؟ کہتے ہیں سن 35 ہجری میں حضرت عثمان کی حکومت ختم ہوئی ہے اور دنیا سے حضرت عثمان تشریف لے گئے ہیں۔ تو میں نے کہا 35 سال تک قرآن کریم کی قراتیں محفوظ تھیں۔ اگر کوئی کہہ دے بھی 200 سال میں حدیث بدلی ہے تو 35 سال میں قرآن بدلنے کا اعتراض کرے، پھر ایک لمحہ کہتا ہے کہ مول صاحب اعتراض تو ودنی ہے کہ 35 سال تک۔ تو میں نے کہا دیکھا یہ حال ہے تمہارا، یہ نحوست ہے پیغمبر کے فرمان کو چھوڑنے کی۔ بھائی تو نے حدیث پہ شک ڈالا، اب قرآن پہ شک آ گیا تیرا۔ تھوڑا صبر، تھوڑا صبر، تھوڑا معاملہ دیکھیں آپ کہاں پہنچے ہو، تھوڑی تو صبر۔ پھر مجھے کہتے ہیں اچھا صحیح حدیثیں مانوں گا۔ میں نے کہا چل صحیح مان لے، ضعیف کا جواب میں دیتا ہوں۔ پھر ان کے بچوں نے پوچھا کہ مولانا ضعیف حدیث کیا ہوتی ہے؟ میں نے کہا عوام سمجھتی ہے
کہ صحیح حدیث کا مطلب یہ ہے سچی حدیث، ضعیف حدیث کا مطلب ہے جھوٹی حدیث، نعوذ باللہ یہ مطلب نہیں ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، ضعیف جھوٹی کو نہیں کہتے، جھوٹی کو موضوع کہتے ہیں، فیک نیوز یہ موضوع روایت ہے، تو ضعیف کسے کہتے ہیں؟ ضعیف پیغمبر کی سچی حدیث ہوتی ہے۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ جو راوی بیان کر رہا ہے اگر راوی کے معاملے پر اعتراض نہ ہو تو حدیث صحیح ہے، کوئی اعتراض آ جائے تو حدیث ضعیف ہے۔ اچھا اعتراض بھی کچھ چھوٹا موٹا ہوتا ہے، سر ننگا بازار میں گھومتا تھا، کبوتر بازی کی لت پڑ گئی تھی، کھڑے ہو کر کھانا کھا لیا تھا، اس طرح کی بات، یا بڑھاپے میں یہ بندہ بھولنے کا مرض کا شکار ہو گیا تھا، یہ ضعیف ہونے کے وجوہات ہوتی ہیں، اس طرح کچھ اور۔ اچھا جب ضعیف ہو جائے تو اس کا بھی حل نہیں ہے، اس کا بھی حل ہے۔ علماء کہتے ہیں یہ حدیث اس بزرگ نے جوانی میں سنائی یا بڑھاپے میں، اس کے شاگرد کھنگالو بھئی یہ شاگرد جوانی میں اس محدث سے پڑھا لہٰذا یہ حدیث صحیح ہے، یہ بیماری سے پہلے کا زمانہ ہے۔ اور اچھا اگر بیماری کا دور والا ہو پھر کیا کہتے ہیں؟ پھر متابع چاہیے، مشاہد چاہیے۔ کیا معنی؟ یہی حدیث کوئی اور محدث بھی بیان کر رہا، کسی اور محدث سے بھی ثابت ہے، اگر ثابت ہے تو یقوی بعضہ بعضا، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے دونوں صحیح ہو جائیں گے۔ اصول ہے، اصول احادیث کا۔ تو میں نے کہا آپ ایسے پیغمبر کی حدیثوں کو چھوڑ کے بیٹھ گئے ہو؟ پھر میں نے اسے آخر میں ایک حدیث سنائی، سنن ابن ماجہ میں جلد اول میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لوگو لا الفین احدکم، اللہ اکبر، یہ زیادہ بندے کو سیر ہو کر کھانا بھی کبھی کبھی فتنے میں مبتلا کر جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا رج پج کے بندہ کھائے گا اور یوں ٹیک لگا کر بیٹھے گا، متکئا علی اریکتہ، ٹیک لگا کر بیٹھے گا اور وہ کہے گا میں حضور کی حدیث نہیں مانتا۔ سنو فرمایا لا الفین احدکم متکئا علی اریکتہ یأتیہ الامر مما امرت بہ او نہیت عنہ فیقول لا ادری ما کتاب اللہ اتبعنا ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعنا۔ کہا لوگو میں تمہیں ایک فتنے سے خبردار کر رہا ہوں، ایک زمانہ میری امت پہ آئے گا لوگ رج پج کے کھا تو لیں گے، انہیں معیشت کی فکر نہیں ہوگی، کسب معاش سے بے فکر ہوگے تو دین پر اعتراض کریں گے، تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھیں گے، ان کے سامنے میری احادیث کو پیش کیا جائے گا جن میں حکم محمدی ہوگا یا میرے فرامین میں نہیں کو پیش کیا جائے گا جس میں منہ محمدی ہوگا یا حضور پاک نے حکم فرمایا ہوگا یا رسالت مآب نے منع فرمائی ہوگی۔ تو یہ بندہ نعوذ باللہ فتنے کو بلاتے ہوئے، فتنے کو بتاتے ہوئے، فتنے کو پھیلاتے ہوئے، فتنے کو پھیلا کر سمجھاتے ہوئے کہے گا لا ادری لا ادری، ہمیں حدیثیں نہیں چاہیے، ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعنا، بس ہم صرف قرآن مانیں گے۔ فرمایا یہ فتنہ آئے گا اور پرویزیت کی شکل میں، منکرین حدیث کی شکل میں، اہل قرآن کی شکل میں یہ فتنہ آج موجود ہے۔ میرے دوستو میں نے اسے یہ بات جب سمجھائی تو مجھے کہتے ہیں مولوی صاحب ضعیف حدیث کا اتنا آسان حل زندگی میں پہلی بار سنا۔ بہرحال اللہ نے اسے ہدایت دی، اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے کلمہ پڑھا اور مشرف با اسلام ہو۔ تو اس لیے منکرین حدیث سے کبھی گفتگو ہو تو اس طرح گفتگو کیا کرو۔ بعض اوقات میں نے ان فرقے کے لوگوں کو دیکھا ہے، یہ انہیں نہیں پتہ ہوتا، ان کے مولوی انہیں خراب کرتے، مولویاں پٹھی پٹھی پڑھا دیتی آج آئیں تو پھر بس ختم ہو جاتا ہے مسئلہ۔ تو اس لیے تھوڑا بہت اگر سمجھانے کی بات ہے تو سمجھائیں، فتوے کی بات ہو تو فتاوی جات پیش کرے اور انہیں بتائیں کہ حضور کے فرمان کا انکار بندے کو اسلام کی باؤنڈری سے باہر کر دیتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی فسق فجور ہے فلاں ہے۔ مجھے ابھی بتا رہے تھے کہ ایک مفتی صاحب دامت برکاتہم سے سوال کیا گیا تو انہوں نے شاید بات سمجھی نہیں، انہوں نے فرما دیا فسق و فجور ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ بات فون کال کے پوچھنے کی نہیں ہوتی، یہ گفتگو بائے فیس ہوتی ہے۔ کہے کو کینسر ہوئے فون تے دوائی نہیں لیندا تو پتہ نہیں اس سے بڑا کینسر کوئی ہوگا اس فون پہ دوائیاں لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ میرا ایک عنوان۔ دوسرا ازواج پیغمبر، نمبر 2 بنات پیغمبر۔ توجہ ہے آپ کی؟ توجہ ہے آپ کی؟ میں نے سمجھا آپ تھک گئے ہیں۔ تھکنا مجھے چاہیے، میں رحمی خان سے سفر کرتے ہوئے آ رہا ہوں اور میں نے ابھی واپس جانا ہے ڈی اے خان۔
میرے جمعہ پڑھانا ہے، وہاں جمعہ پڑھا کے پھر آنا ہے آپ کے یہاں جمال وال میں رات کو ہمارا بیان ہے. تو تھکنا تو مجھے چاہیے. اپنے سفر کی طوالت دیکھ کر تھک آپ گئے، آپ تھکے تو نہیں ہیں؟ تھکے ہیں تو بس کر لیتے. اچھا ٹھیک. دوسری بات ہے ازواج پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں، رسول اللہ کے بستر کی عزت، رسول اللہ کی حرم. میرے دوستو، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی حضور کی بیوی کیسے بنتی ہے؟ میری بات کا مطلب رشتہ پیغمبر تلاش کون کرتا ہے؟ نبی کے بستر پہ نبی کی بیوی کون لاتا ہے؟ معجم میں حدیث پاک موجود ہے، امام طبرانی روایت لائے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا ما تزوجت من بناتی ولا زوجت من نسائی الا باذن جاء به جبرائیل او کما قال علیہ السلام. کہ اے لوگو، اگر بچی کا رشتہ میں نے دیا ہے یا بیوی کا رشتہ لیا ہے، جبرائیل آیا ہے، اللہ کے حکم سے لیا اور دیا ہے. رسول اللہ کے رشتے کا انتخاب میرے اللہ کا کام، سرور کائنات کے گھر کے رشتے کا انتظام و اہتمام و انصرام میرے اللہ کی ذمہ داری. تو پیغمبر کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کی 11 بیویاں، آپ کی اور میری 11 ازواج آپ کی اور میری 11 امہات المؤمنین، پیغمبر کی 11 ازواج مطہرات ہیں. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام المؤمنین، حضرت بولیے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، پیغمبر کریم کی بیویاں. اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ پیغمبر کی بیویاں ہیں. تو رسول اللہ کی بیویاں، رسول اللہ کی عزت، رسول اللہ کی بیویاں، رسول اللہ کا حرم، رسول پاک کی بیویاں. قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی پاک سے مومن اپنی جان سے بڑھ کے پیار کرتے ہیں، اور پیغمبر کی بیویاں مومن مسلمان کی مائیں ہیں. اسلامی اماں جان اور پیغمبر کریم کی بیویوں کا انتخاب میرے رب نے کیا. میں ایک بات کروں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی، علماء نے لکھا ہے کہ حضرت خدیجہ کے بعد جب اللہ کے رسول آئے، یہ صحیح بخاری جلد اول باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ کی شرح پڑھ رہا ہوں. آپ اور چھوڑیے، شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم کی شرح انعام الباری کی جلد اول کھول لیجئے. وہ حدیث حضرت خدیجہ کے تحت پوری محدثین و شراح کے واقعات لکھ کر، ان کی تشریحات کو لکھ کر ایک بات ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام پہ جب پہلی بار وحی کا بوجھ آیا، پیغمبر کریم پریشان ہوئے، زملونی زملونی، مجھے کمبل پہنا دو. یہ بات فرماتے ہوئے گھر تشریف لائے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے اللہ کے رسول کا آمنا سامنا ہوتا ہے. حضور پاک علیہ السلام کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کمبل پہناتی ہیں اور ساتھ ایک جملہ کہتی ہیں واللہ لا یخزیک ابدا، اے پاک پیغمبر فکر مت کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. انک لتصل الرحمہ، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں. وتحمل الکلہ، اور آپ بوجھ دار کا بوجھ اٹھانے والے ہیں. وتکسب المعدومہ، اس کے لیے کماتے ہیں جو نہیں کما سکتا. وتعین علی نوائب الحق، اور حق کی بات پر صبر کرنے والے، حق کی بات پر تعاون کرنے والے ہیں. وتقرئ الضیف، مہمان کی مہمان نوازی کرنے والے ہیں. شراح حدیث نے لکھا ہے لوگوں وجہ کیا ہے؟ ایک امتی وقت کے نبی کو تسلی دے کہ امتی کی بس کی بات نہیں ہے، وہ اپنے نبی کو تسلی دے. جو امتی وقت کے پیغمبر کو تسلی دیتا ہے، فرمایا اس امتی کی زبان سے اس امت کی کا رب بول رہا ہوتا ہے. کہ یہ اللہ کی بات تھی جو حضرت خدیجہ کی زبان اقدس سے اللہ نے بطور الہام جاری کی تھی. تو پیغمبر کی بیوی تو اسے کہتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، سوچو یار،
جس کا انتخاب آسمان سے ہوا تو آسمان والے اس کی قدر کیسے کرتے ہیں. حضور پاک نے فرمایا عائشہ میں تیرے بستر پہ ہوتا ہوں، جبرائیل وہی یہاں لاتا ہے. فرشتوں کی پاکیزگی قرآن کہتا ہے لا یمسہ الا المطہرون. یہ قرآن کریم کے پہلے ٹائٹل پر بھی آیت لکھی ہوتی ہے کہ اس قرآن کو فرشتے چھوتے ہیں جو پاکیزہ ہے. وہ پاکیزہ فرشتہ پاکیزہ پروں پر پاکیزہ کلام لے کر آیا تو عائشہ کے پاکیزہ بستر پر آیا. اس سے بڑی حرم کی عزت و عظمت کی کیا بات آپ کریں گے. اور میرے دوستو پیغمبر کریم کی بیویوں کے لیے بات ذہن میں رکھو. کوئی شخص رسول پاک علیہ السلام کی بیوی کا بغض اپنے سینے میں رکھے اس کا حشر کیا ہے، یا کوئی چھوٹا اختلاف رکھے اس کا حشر کیا ہے. رسول پاک کے پاس ایک صحابی تشریف لاتے ہیں. یہ وہ ہیں جن کے دل میں حضرت عائشہ کا عزت اور احترام تو ہے، لیکن ایک چھوٹے مسئلے پر چھوٹی موٹی اونچ نیچ پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے مسئلے سے تھوڑا دل میں خفگی تھی. جلد نمبر 2 مشکات کتاب النکاح اللہ کے رسول کو آ کر کہتے یا رسول اللہ میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. اب دعوت کسی کی قبول کرنا کیا ہے؟ اجابت الدعوہ. دعوت کو قبول کرنا اگر کوئی عذر نہ ہو تو واجب ہے. مسلمان کے مسلمان پہ حقوق میں شامل ہے حق. اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ تو معیہ، اکیلی یا ود فیملی، اور فیملی میں بھی عائشہ میرے ساتھ ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صرف آپ کی. علماء نے اس کی 2 شرح لکھی ہیں کہ یا تو ان کے دل میں کوئی خفگی کی بات تھی اور یا ان کے پاس وسعت ہی ایک دعوت کی تھی. یہ دونوں اقوال موجود ہیں اللہ اختلاف الاقوال. تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا پھر تو میں نہیں آتا. وہ اگلی بار آئے تو میرے خیال میں دل سے خفگی جاتی رہی یا انتظام پورا ہو گیا تو کہا رسول اللہ دعوت. فرمایا عائشہ تو معیہ؟ کہا جی ہاں. کہا اچھا پھر میں آؤں گا. دیکھو کتنا عزت و احترام پیغمبر اسلام نے اپنی بیویوں کے بارے میں سکھایا. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کسی نے کہہ دیا، کیونکہ حضرت صفیہ بنی اسرائیل سے تھی، ان کے والد یہودی تھے، ان کے بھائی یہودی تھے، یہود سے تعلق تھا، تو وہاں سے کٹ کے آئیں، اسلام کی عزت اور اسلام کے دامن رحمت میں آئیں. پیغمبر کریم نے اپنی زوجیت میں قبول کیا. کسی نے کہا صفیہ تو فلاں مذہب، اس طرح یہود کا تانا دیا. حضرت صفیہ رونے لگی. اللہ کے رسول گھر میں آئے، پوچھا کیا ہوا؟ واقعہ عرض کیا یا رسول اللہ یہ ہوا. فرمایا صفیہ پریشان کیوں ہوتی ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام تیرے والد، حضرت ہارون تیرے چچا، محمد الرسول اللہ تیرے شوہر ہیں. انہیں کہہ دے مجھے کوئی ملامت نہیں ہے، میں بیٹی ہوں حضرت موسیٰ کی، میں بھتیجی ہوں حضرت ہارون کی، میں بیوی ہوں رسول اللہ کی. عزت و احترام سکھایا نا میرے دوستو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیوی بختی نسل کا اونٹ آیا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اوپر بیٹھنے لگی تو اونٹ پہ چڑھ نہ سکی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھٹنے مبارک کو اونٹ کے کمر کے ساتھ چپکایا، لگایا اور فرمایا صفیہ ادھر پاؤں رکھ اور چڑھ جا. آج اگر کوئی اپنی بیوی کے لیے کار کی کھڑکی کھول کے بٹھائے تو لوگ کہتے ہیں ران مرید ہو گیا ہے. ہاں لوگ کہتے ہیں صحیح گال ہے. سنا تو صحیح گال ہے، اس کا معنی معاشرے میں ہوتا ہے. تو میرے دوستو حق تو یہ تھا تم اس کو بطور سنت عمل کر لیتے کہ اس زمانے میں اونٹ پہ چڑھایا تھا، اس زمانے میں اپنی بیوی کے لیے کار کی کھڑکی کھول لوں. ازواج مطہرات پہ بات آئی تو ایک بات کرتا جاؤں میرے دوستو. بیویاں عزت دینے کے لیے ہوتی ہیں، لڑائی کر کے مار کٹائی کے لیے نہیں ہوتی، یہ یاد رکھنا. ورنہ پیغمبر کریم کی زندگی میں یہ مار کٹائی کے واقعات بیویوں کے معاملے میں آپ دکھا دو، آپ نہیں دکھا سکتے. آپ محبت دکھا سکتے ہیں، پیار دکھا سکتے ہیں، تعلق و احترام دکھا سکتے ہیں، دینی محنت پر تربیت دکھا سکتے ہیں، اس طرح کے معاملے نہیں دکھا سکتے. ایک بار ایک بکری ذبح ہوئی، حضور پاک علیہ السلام نے بطور تربیت سیدہ کائنات حضرت اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا عائشہ
غربا دروازے پہ آئیں گے تقسیم کرتی جانا. کہا جی ٹھیک ہے. بکرا ذبح ہوا, اللہ کے رسول باہر تشریف فرما ہوئے, غریب بچے بچیاں آتے گئے, اماں عائشہ دیتی گئی. حضور پاک نے اندازہ فرمایا کہ بکرا اب پورا ہو چکا ہوگا, گھر تشریف لائے, بطور تربیت دینی فرمایا عائشہ کیا بچا؟ اماں نے وہی بتایا جو ہوا تھا. کہ ایک چوڑی بچی, ایک ٹانگ بچی, باقی سارا بکرا ختم. فرمایا نہیں عائشہ, سارا بکرا بچا, ایک ٹانگ ختم. کہا یا رسول اللہ آپ میری بات سمجھے نہیں, سارا بکرا ختم, ایک ٹانگ بچی. کہ تو میری بات سمجھی نہیں, سارا بکرا بچا, ایک ٹانگ ختم. کا سمجھا دیجئے کہ عائشہ جو راہ للہ چیز گئی وہ بچ گئی, قیامت میں ملے گی. جو خود استعمال کیا یہ ختم ہو گیا. یہ تربیت اپنی بیویوں کے ساتھ, رسول اللہ کا پیار تو دیکھیں, محبت و احترام تو دیکھیں, تعلق اور یگانگت تو دیکھیں. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں کے ساتھ سفر پہ جاتے ہیں, بیویوں کا تعدد ہے, کثرت سے ہے, تو قرآن اندازی ہوتی ہے. قرآن اندازی, جس کا نمبر نکلے گا وہی میرے ساتھ سفر پہ جائے گی. حالانکہ بیویاں زائد ہوں, سفر پہ جاتے ہوئے خاوند پہ قرآن اندازی ضروری نہیں ہے, جسے چاہے لے جائے, کیونکہ سفر میں کسے ساتھ رکھنا ہے یہ مسافر کو اپنی ضروریات کا اندازہ ہوتا ہے. حضر میں باری ہے, حضر میں موجودگی میں رہائش پہ باری لازم ہے. اگر بیویاں ہیں ان نے حقوق معاف نہیں کیے تو باری مکمل رہے گی. سفر پر باری نہیں ہوتی, لیکن رسول پاک کا انصاف دیکھیں, سفر پہ جاتے پھر بھی قرآن اندازی فرماتے, پھر بھی قرآن اندازی. اور بیویاں جاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اسفار میں بیویاں. حضرت اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہ غزوہ ذات الرقا یا غزوہ انمار کی بات فرماتی ہیں کہ ایک وقت تھا, صحابہ سوئے ہوئے ہیں, لشکر سویا ہوا ہے, پردے کا انتظام ہے, معاملہ بالکل صاف ہے. حضور پاک نے فرمایا عائشہ آؤ, دوڑی دوڑ لگاتے ہیں, ذرا دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں. کہ میں نے اور اللہ کے رسول نے دوڑنا شروع کیا کہ آگے بھاگنے میں کون نکلتا ہے. فسبقت علیہ, مشکات جلد 2 کتاب النکاح. اماں جان عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ عنہ کہ میں دبلے پتلے جسم کی تھی, میں تیز دوڑی. فسبقت علیہ, میں رسول اللہ سے دوڑ میں آگے بڑھ گئی. ایک عرصہ گزرا, ایک اور سفر کا انتظام ہوا. اس وقت فلما ثقل بدنی, اب میں دبلی پتلی ہو چکی تھی. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح کا موقع میسر آیا. فرمایا عائشہ آؤ آج بھی یہ دوڑی دوڑ لگاتے ہیں. کہا جی بہتر. ہم نے پھر دوڑ لگائی. فسابق علیہ, حضور پاک علیہ السلام مجھ سے دوڑ میں بڑھ گئے. تو کہتے ہیں میں نے منہ چھوٹا سا کیا تو فرمایا یا عائشہ تلکا بتلکا, عائشہ یہ اس کا بدلہ پورا ہو گیا, یہ عدلے کا بدلہ ہو گیا. یہ ازواج مطہرات اور پیغمبر اسلام کا تعلق, محبت, پیار, عقیدت و احترام, آپ اندازہ لگائیں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو کیسے محبت میں ایک دوسرے کا احترام سکھایا. اماں جان عائشہ فرماتی ہیں مدینہ منورہ میں حضور پاک کے گھر میں کبھی بہترین چیز اس طرح پک جاتی جو دوسرے کو دینی بھی ہوتی, ورنہ ہر چیز حضور کی بہترین تھی, ایسی پکتی جو دوسرے کو دینی ہوتی. تو اماں جان عائشہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے لیے فرماتی ہیں کہ حضور ان کی سہیلیوں کے گھر تلاش فرماتے, ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کے گھر تک پہنچاتے. ایک دن میں نے کہا یا رسول اللہ, اماں خدیجہ پہلے 2 شوہروں سے بیوہ, بوڑھی, صاحبۃ الاولاد تھی, آپ اس کے بارے میں یوں اتنی فکر مند اس کی وفات کے بعد بھی. تو کہتے ہیں اللہ کے رسول کے چہرے مبارک پر ایک آثار آئے. حضور پاک نے مجھے دیکھ کے فرمایا عائشہ خدیجہ انہا کانت و کانت, تجھے کیا پتا خدیجہ خدیجہ تھی, خدیجہ خدیجہ تھی. کیسی تھی؟ آؤ میں ایک بات کرتا ہوں. رسالت مآب نے تجارت کا فیصلہ کیا, اعلان نبوت سے پہلے تجارت کی ہے, لیکن اعلان نبوت کے بعد حضور تجارت نہیں فرماتے تھے, بازار نہیں گئے تجارت کے لیے. کیوں؟ حضرت خدیجہ نے اپنے مال کے دروازے کھول دیے تھے. انہا کانت و کانت, اللہ اکبر, کیا تسلی دی ہے اس نے.
اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولادوں میں صرف ایک حضرت ابراہیم کو چھوڑ کے باقی سب اولادوں کی اماں حضرت خدیجہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ میرے دوستو، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، حضرت ابو طالب جس زمانے میں فوت ہوئے، حضور پاک نے اس زمانے کو عام الحزن فرمایا کہ میرے اوپر غم کا سال آیا تھا۔ خدیجۃ الکبریٰ اور پیغمبر کا اپنی بیویوں سے تعلق کیسا، حیران ہو جاؤ گے آپ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں میں کہاں کہاں تک بات کروں، یقین مانے میرے سامنے ایک واقعات کا یوں انبار ہے کہ میں اسے چھوؤں یا اسے چھوؤں، اس پہلو کو عرض کروں یا اس پہلو کو، اس کو اس نوعیت سے بیان کروں یا اس نوعیت سے۔ اتنا وسیع ترین مضمون ہے، وسیع تر نہیں، وسیع ترین ہے۔ چلو میں اس پر ایک بات مزید عرض کرتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا سے جب شادی فرماتے ہیں، اتفاق حضرت میمونہ کا نکاح جس گھر میں ہوا، رخصتی اسی گھر میں ہوئی، ایک عرصہ کے بعد واپس آئی تو وفات بھی اسی گھر میں ہوئی۔ یہ کہاں ہے، کس جگہ ہے؟ مکہ مکرمہ۔ اللہ آپ کو لے جائے، آمین۔ آپ کی سونے والی ہے، ایسے قصور آپ کا بھی نہیں ہے۔ جلسہ 7 کو شروع ہے، اب 8 ہو چکی ہے، ٹھیک ہے؟ تو 7 کا جلسہ حضرت مولانا 8 تک چلائیں گے تو بات جو، تو آپ کی ہمت کو سلام ہے۔ فرما رہے صبح سے جلسہ شروع ہے، اتنے حضرات خطبہ تشریف لائے، سب کی بات سنی۔ چلو میں بات پوری کر رہا ہوں، توجہ رکھنا۔ اللہ آپ کو مکہ مکرمہ لے جائے، یہ جاگنے والی آمین ہو نا۔ نماز میں ہم آمین آہستہ کے قائل ہیں اور جلسے میں اونچی کے قائل ہیں، سچ۔ خطبہ کہتے ہیں میں تو ہر جگہ آمین آہستہ کا قائل ہوں، لیکن میں نے آپ سے جاگنے کے لیے پوچھا ہے۔ مکہ مکرمہ میں آپ جدہ کی طرف سفر کیجئے، تنعیم کراس کیجئے، جسے جامع ام المؤمنین مسجد عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ یہ 8 کلومیٹر پہ مکہ مکرمہ میں، اس سے 12 کلومیٹر آگے جائیے، 20 کلومیٹر جدہ کے روڈ پہ ایک جگہ آئے گی جسے کہتے ہیں وادی صرف۔ وادی صرف میں اگر آپ جا رہے ہیں، مکہ مکرمہ آ رہے ہیں مدینہ سے، تو آپ کی سائیڈ پہ، اور اگر آپ جا رہے ہیں مکہ سے جدہ کی طرف تو آپ کے الٹے ہاتھ پر، وہاں ڈرائیونگ لیفٹ ہی ہے نا، اس حساب سے سمجھا رہا ہوں۔ وادی صرف میں اماں جان رضی اللہ عنہ میمونہ بنت حارث کا آپ کو مزار اقدس نظر آئے گا۔ یہ واحد ام المؤمنین ہے جن کی قبر اکیلی ہے۔ باقی ام المؤمنین حضرت خدیجہ اپنے بچے حضرت قاسم کے ساتھ جنت المعلی میں، اور ہماری 9 امہات المؤمنین کی اکٹھی قبر مدینہ طیبہ میں جڑی ہوئی ہے، جنت البقیع میں۔ حضرت احمد علی لاہوری، کہہ دو اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے۔ حضرت لاہوری جب گئے اور قبر پر مراقب ہوئے، ہم کرامات الاولیاء کے قائل ہیں، کرامات الاولیاء حقاً، تو مراقبے کے بعد اٹھے تو پریشان تھے، آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری تھی۔ کہا حضرت میمونہ نے مجھ سے گلہ کیا کہ میرے بیٹے آتے ہیں، میری اس بہن کے پاس جاتے ہیں جن کے ساتھ ان کا بیٹا بھی تو ہے، میری ان بہنوں کے پاس جاتے ہیں جو ساری اکٹھی ہیں، میرے پاس نہیں آتے۔ حضرت لاہوری نے اپنے تمام مریدین کو یہ نصیحت کی تھی کہ جب بھی جانا وہاں ضرور جانا۔ میں آپ کو یہ پورا پتہ اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ جب بھی جانا وہاں جانا۔ مسجد ہے نا، ہاں، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میں جھوٹ بولوں اللہ مدد کھینچ لے۔ میرے ساتھ مکہ مکرمہ میں بھائی عمر تھے، ہم اکٹھے رات کے 3 بجے لگ رہے ہوں گے، 2:45 کا ٹائم ہوگا، میں ان کے روضہ اقدس پر، بالکل کمرہ ہے اور اس کی چھت بھی نہیں ہے، کھلی جگہ جہاں ان کی قبر مبارک ہے، میں وہاں گیا۔ مجھے ایک حدیث پاک یاد آئی کہ جب ان کی تدفین کی جا رہی تھی تو یہ خالہ ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی، تو حضرت ابن عباس نے فرمایا تھا آہستہ قبر میں اتارنا، یہ پیغمبر کی محبوب بیوی ہے۔ میں یہ حدیث ذہن میں دہرا رہا تھا اور ان کی قبر پہ فاتحہ پڑھ رہا۔ اللہ نے کئی بار میرے اوپر کرم کیا ہے، میں حتیم کعبہ کئی بار گیا ہوں، کئی بار حتیم کے اندر جا کر میں نے عبادات کی ہیں، لیکن جو اس جگہ مجھے سکون اور خوشبوئیں اور طمانینت کی کیفیت محسوس ہوئی، واللہ کعبہ کی حتیم میں بھی نہیں ہوئی۔ رب جانتے ہیں، یہ اللہ جانتے ہیں، میں جھوٹ بولوں گا رب مدد کھینچ لے، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میں آنے اور بات کر رہا ہوں، یہ میرا اپنا مشاہدہ ہے۔ تو امہات المؤمنین کی تو کیا بات ہے،
پیغمبر کی بیویوں کو کہاں کہاں تک سلام. میں پیغمبر کی بیٹیوں کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں. بنات رسول پر آئیے. رسول اللہ کی ایک بیٹی نہیں ہے، حضور کی کئی بیٹیاں ہیں. امت کا اجماع ہے کہ رسول اللہ کی 4 بیٹیاں ہیں. قرآن کریم سورت نمبر 33 سورت احزاب آیت نمبر 59 رب کریم فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. قرآن کریم رب کریم نے فرمایا اے پیغمبر میں پردے کا حکم دے رہا. یہ پردے کا حکم آپ نے 3 طبقات کو سنانا ہے. پہلے نمبر پہ اپنی بیویوں کو، دوسرے نمبر پہ اپنی بیٹیوں کو، تیسرے نمبر پہ تمام امت کی خواتین کو کہ پردے کریں، پردہ کی پابندی کریں، پردہ دری نہ کریں، پردہ داری کریں. یہ پردہ ستر کا اہتمام، جلباب، جلابیب جمع ہے، بڑی چادر کو کہتے ہیں. یہ رب نے حکم دیا ہے. تو اس میں اگر حضور کی ایک بیٹی ہوتی تو آیت یوں ہوتی کل ازواجکا و بنتکا. بنت نہیں ہے، وبا ناتک. بولیے وبا ناتک، جمع بنات، جمع کثرت کی بات فرمائی. پیغمبر کی کئی بیویاں. ایک ظالم اپنی تفسیر میں پیغمبر کی بیٹیوں کا انکار کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ اس سے امت کی بیٹیاں مراد ہیں. کہ امت کی بیٹیاں بھی تو نبی کی بیٹیاں ہیں. میں نے کہا ظالم، دروغ گورا، حافظہ نباشد، جو جھوٹ بولتا ہے شریعت مطہرہ کے اندر اللہ اس کی عقل کی نعمت اس سے کھینچ لیتے ہیں. اگر امت کی بیٹیاں مراد ہوتی تو اگلی آیت کا لفظ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ امت کی بیٹیوں کو کہہ دو، علیحدہ نہ اترتا. یہ تو علیحدہ اترا ہے. امت کی بیٹیوں کا طبقہ علیحدہ، اللہ نے لفظ علیحدہ اتارا. تو پیغمبر کی بیٹیوں کے لیے علیحدہ، پیغمبر کی بیویوں کے لیے علیحدہ، امت کی بیٹیوں کے لیے علیحدہ لفظ اترا. تو پیغمبر کی کئی بیٹیاں ہیں. اوے میری نمان، اپنے مذہب کی کتاب تحفۃ العوام کامل اٹھا. وہ کہتے ہیں درود پاک بنات پر بھی پڑھو. اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد. پھر بنات کیا کہتے ہیں؟ علی بنت رسول زینب، علی بنت رسول رقیہ، علی بنت رسول ام کلثوم، علی بنت رسول فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ. میری نمان اپنی مان دے. اور پیغمبر کریم کی بیویاں بھی کثرت سے، بیٹیاں بھی کئی. رسول اللہ کی اولادیں 7 ہیں، 3 بیٹے 4 بیٹیاں. قاسم، طیب و طاہر، مطیب و مطاہر و عبداللہ، 5 نام ایک ہی بیٹے کے ہیں. طیب و طاہر، مطیب و مطاہر و عبداللہ دوسرا بیٹا ہے. اس کے پاکیزہ نام اس لیے زیادہ رکھے گئے کہ اعلان نبوت کے بعد پیدا ہوئے ہیں. پہلا قاسم، دوسرا عبداللہ اور تیسرے ابراہیم. 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں، 7 اولادیں رسول اللہ کی ہیں. تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں پہلی حضرت زینب کبریٰ ہیں رضی اللہ عنہا، دوسری حضرت رقیہ ہے، تیسری ام کلثوم ہے، چوتھی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ ہے. اور سنو، آج حضرت فاطمہ کی محبت پہ، نام پہ، حضور پاک کی بیٹیوں کے انکار پہ ڈاکہ ڈالنے والوں، یاد رکھو اگر تم اماں فاطمہ کی بات کر کے پیغمبر کی باقی 3 بیٹیوں کا انکار کرو گے تو کل قیامت میں اماں فاطمہ الزہرا کو پیش نہیں ہو سکو گے. اس کی وجہ یہ ہے اماں فاطمہ کی اپنی بھی 3 بیٹیاں ہیں، 2 زندہ رہی، ایک بچپن میں فوت ہوئی. پہلی بیٹی زینب بنت فاطمہ، دوسری ام کلثوم بنت فاطمہ، تیسری رقیہ بنت فاطمہ. رقیہ بچپن میں فوت ہوئی ہے، اس لیے اہل سیر اکثر اس کا ذکر نہیں کرتے. ایسے اماں فاطمہ کے 3 بیٹے، ایک حضرت حسن، ایک حضرت حسین، ایک حضرت
محسن کا انتقال بچپن میں ہوا، اس لیے اکثر نے ذکر نہیں کیا، 4 بتائی، ورنہ اولادیں حضرت علی کی اماں فاطمہ سے 6 ہیں، 3 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹے ہیں۔ اماں فاطمہ کو اپنی بہنوں سے اتنا پیار تھا، اتنی محبت تھی، اتنا تعلق تھا، اتنا یگانگت کا معاملہ تھا کہ اپنی تینوں بہنوں کے نام اپنی تینوں بیٹیوں کے نام پہ رکھے۔ کائنات میں وحید العصر والزمان مثال ہے۔ آپ ایک مجھے مثال دیجئے کہ اپنی اولاد کے نام کوئی اپنی بہنوں کے نام پہ رکھے۔ یہ پیار پیارے فاطمہ ہے، یہ پیار پیارے اماں جان فاطمہ ہے اپنی بہنوں سے۔ اماں فاطمہ کی محبت کے نام پہ انکار کرنے والوں، حضرت حسن اور حسین کی خالاؤں کا انکار کرنے والوں، کل قیامت میں امام حسین کو منہ کیسے لگاؤ گے؟ اور چھوڑو، میں ایک بات مزید کر رہا ہوں، کا پہلا شہید محمد الاوسط ابن علی رضی اللہ عنہما، امام حسن حسین کا بھائی، حضرت علی کا بیٹا، حضرت علی کی کس بیوی سے پیدا ہوا تھا؟ جرت کر کے حضرت علی کی اس بیوی کا نام بتا دو۔ پہلے تو بتائیں گے نہیں، مر کے بتانا پڑے، جیسے موت کھینچ کے لے آئی ہو، منہ پر 12 پونے 12:15 12:30 بج گئے ہوں، پھر جا کر کہیں گے اس کا نام امامہ تھا، یہ حضرت علی کی بیوی تھی۔ پوچھ امامہ کس کی بیٹی تھی؟ ابو العاص کی تھی۔ ابو العاص والد ہے، ماں کا کیا نام ہے؟ کہا زینب ہے۔ زینب کس کی بیٹی؟ کہا اللہ کے رسول کی۔ کہا حضرت علی نے اماں فاطمہ کی وفات کے بعد اماں فاطمہ کی بھانجی سے شادی کی، جس سے بیٹا محمد الاوسط ابن علی پیدا ہوا۔ 72 تنوں کا پہلا تن شہید کربلا ہے، امام حسن اور حسین کا بھائی ہے، حضرت علی کا بیٹا ہے، ماں کا نام امامہ، امامہ بیٹی زینب کی، زینب حضور پاک کی بڑی بیٹی ہیں۔ وجہ یہ تھی اماں فاطمہ نے انتقال کے وقت وصیت فرمائی تھی، اے علی اگر چاہتے ہو میرے بچوں کو میری والی مامتا ملے تو میرے بعد میری بھانجی امامہ سے شادی کر لینا، اور میرا پتر اگر بہنیں نہیں تھی تو بھانجی کہاں سے آئی؟ بہنیں نہیں تھی تو بھانجی کہاں سے آئی؟ لیکن تو نے اسی لیے کربلا کے اس پہلے شہید کا ذکر نہیں کیا، تو نے اسی لیے 72 تنوں میں اس کا تذکرہ نہیں کیا تاکہ اس کا رشتہ بتانا پڑے گا تو پیغمبر کی بیٹیاں ثابت ہو جائیں گی۔ اور جھوٹ ہوتا ہے، کبھی لنگڑا ہوتا ہے، کبھی لولا ہوتا ہے، کبھی اندھا ہوتا ہے، کبھی بہرا ہوتا ہے، جھوٹ ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں پکڑا جاتا ہے۔ ایسے نہیں ہے، کہتے کوئی روتا نہیں تھا تو کسی نے کہا حضرت حسین کا رات کو گھوڑا دھوپ میں باندھ دیا گیا، تو کسی نے کہا راتی دھوپ تیرے ابے جی کڈی سی، رات کو دھوپ ابو جی نے نکالی، تو بھائی جھوٹ بولا نا اس نے امام حسین کے لیے۔ حضرت امام حسین کی مظلومیت کی انتہا میں مانتا ہوں، کوئی یہ نہ سمجھنا میں کوئی یزید کے حق میں بات کر رہا ہوں، اہل و سنت دا یزید نال کوئی تعلق کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن بات وہ کرے جو حقیقت کے میزان پہ تلے نا، تو یہاں بھی تو بات پوری کر دیتے۔ تو بناتے رسول کے انکاریوں، جو ادھر ٹاکا ادھر ادھڑا، ادھر ٹاکا ادھر ادھڑا، حق چھپ نہیں سکتا تقیہ کے اصولوں سے، خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ یہ حقیقت ہے جسے مچلنا اور پھیلنا ہے، اور اس خوشبو کے راستے میں کوئی بند نہیں باندھے جا سکتے۔ اور میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنات میں حضور پاک کی 4 بیٹیاں، 3 بیٹیوں کا رشتہ ایک خاندان میں، حضرت زینب، حضرت رقیہ ام کلثوم۔ حضرت زینب ابو العاص ابن ربی کی بیوی ہیں، ابو العاص ابن ربی کا نام لقیط ابن ربی ہے، یہ رسول اللہ کے پہلے داماد۔ انہو وعد لی ووفا لی، صحیح بخاری میں ہے، فرمایا میرا پہلا داماد ابو العاص جس نے مجھ سے وعدہ کیا اور سچا کر کے دکھایا۔ ابو العاص کے لیے حضور پاک نے تعریفی کلمات کہے ہیں۔ اور حضور پاک کے دوہرے داماد حضرت عثمان ہیں، یک کے بعد دیگرے 2 بیٹیاں ملی ہیں، اور چوتھے اور چہیتا داماد، چوتھی اور چہیتی بیٹی حضرت علی کو ملی ہے جو تیسرے داماد ہے، حضرت فاطمہ۔ داماد 3 ہے کیونکہ ایک کو یک کے بعد دیگرے 2 مل رہی ہیں،
تو پیغمبر کریم کی 3 بیٹیوں کا رشتہ بنو امیہ میں ہے، ایک بیٹی کا رشتہ بنو ہاشم میں ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا خاندان اتنا مبارک خاندان ہے، پیغمبر نے اپنی 3 لخت جگر نور نظر بنو امیہ خاندان کو دی ہیں۔ بنو امیہ پہ بک بک کرنے والوں، پیغمبر کریم کی بیٹیوں کے سسرال پر بات کرتے ہوئے تمہیں اپنی قبر یاد رکھنی چاہیے، آخرت کی میزان پر تول کے بات کرنی چاہیے۔ تھنک بیفور یو اسپیک، پہلے تولو اور پھر بولو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جہاں سے رشتہ لیا یا جہاں بچیوں کا رشتہ دیا، اللہ کے حکم سے لیا، اللہ کے حکم سے دیا۔ تو بنو امیہ کے لیے 3 بار جبرائیل آئے کہ انہیں رشتہ دے دیں، اور چوتھے رشتے پر حضرت فاطمہ ہے رضی اللہ عنہ، چوتھے نمبر پہ حضرت علی المرتضیٰ کی بیوی ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام کی 3 بیٹیاں حضور پاک کی زندگی میں وفات پا گئی، اور پیغمبر کریم نے اپنی ہاتھوں سے انہیں قبر میں رکھا۔ رسول پاک نے ان کے لیے اپنی چادریں، اپنی قمیص تک بطور کفن کے ان کو عزت دینے کے لیے دی ہیں، ان کے لیے خود قبروں میں اترے ہیں۔ آخری اولاد بیٹیوں اور بیٹوں میں جو آخری حضور پاک کی وفات کے وقت تک کی دنیا پر زندہ رہی وہ اماں فاطمہ زہرا ہے رضی اللہ عنہ۔ اور اماں فاطمہ الزہرا کو زہرا اس لیے کہتے ہیں کہ زہرا کا معنی پھول ہے، پھول سے خوشبو پھیلتی ہے، اماں سے رسول اللہ کی نسل چلی ہے، اماں فاطمہ الزہرا سے حضور پاک کی نسل چلی ہے۔ یہ پیغمبر کریم کی بنات ہیں، تو ہم ازواج کے بھی قائل ہیں، بنات کے بھی قائل ہیں۔ اللہ آپ کو اور ہمیں پورا دین ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کرنٹ اکاؤنٹ پر جو پروفٹ ملتا ہے، کرنٹ اکاؤنٹ پر کوئی پروفٹ نہیں ملتا، آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ اس گناہ کس پر آئے گا؟ گناہ اسی پر آئے گا جو لے رہا ہے۔ کیوں لے رہا ہے؟ اگر کرنٹ پر وہ خود جان بوجھ کے دے رہے ہیں تو آپ لے کر کسی غریب کو دے دیں، پھر کسی پر آپ پہ کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ثواب کی نیت نہ کرنا۔ یہ بھی وہی سوال ہے۔ تہتر فرقوں کی بات کی حقیقت بتا دیں، پورا عنوان ہے اس مسئلے پر۔ بہرحال یہ حدیث پاک ہے کہ 73 فرقے بنیں گے جن میں 72 جہنم جائیں گے اور 1 جنت جائے گا۔ پوچھا کون ہوگا؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو دین مجھ سے لے گا، تصدیق پیغمبر کے صحابہ سے لے گا۔ جس کا دین نبی سے ثابت، عمل پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت سے ثابت، وہ جنتی گروہ ہے۔ باقی اس کی تفصیل ہے۔ اللہ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیتے ہیں۔ رات کا پہر بڑا گزر چکا ہے، اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دعا کریں اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو قبول فرمائے، اللہ تعالی حضرت کی عمر میں، علم میں برکات عطا فرمائے۔ میں آخر میں ایک اعلان بھی کرتا ہوں، یہ جو آپ کے پاس موبائل موجود ہے نا، خدا کے لیے اس پر آخری میری گزارش سن لیں، گانے نہیں شیئر کیا کرو، گناہ کی چیزیں اس پر نہ لگایا کرو، نامحرم کی تصاویر اس پر نہ لگایا کرو، فلم اسٹار کی چیزیں نہ لگایا کرو، اہل حق کی بات سنو، اہل حق کی بات لگاؤ۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ قرآن کریم میں وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، قیامت میں ہاتھ بولے گا، اور اگر ہاتھ بولا کہ یہ تھمب لگاتا تھا، انگلی لگا کر یہ کام کرتا تھا، تو وہاں کیا ہوگا ہمارا؟ جہاں پیغمبر بھی موجود، اولیاء بھی، اتقیاء بھی، اصفیاء بھی اللہ کے دربار میں موجود، اور ہمارے آباء و اجداد کے سامنے قرآن کریم کہتا ہے کہ راز یوں کھلیں گے کہ پرانے ہو جائیں گے۔ سورۃ طارق کی آیت ہے، یوم تبلی السرائر، قیامت کے دن رازوں کو کھول دیا جائے گا، لوگ کہیں گے اچھا ایسی بات۔ تو میرے دوستو، اسی لیے موبائل کا صحیح استعمال۔ یہ میری گفتگو براہ راست نشر ہو رہی تھی، پوری دنیا کے 283 ممالک میں دیکھا جا رہا ہے۔ ہمارا 1.2 ملین ہمارے فالوورز ہیں۔ آپ اس کو مفتی عبدالواحد قریشی لکھے فیس بک پر، آپ کو ہمارا پیج ملے گا، آپ کو روزانہ کے لیکچرز ملیں گے۔ آپ یوٹیوب پر لکھیں، آپ کو روزانہ کا ڈیٹا ملے گا۔ ان چیزوں کو آگے چلائیں، کریں گے۔ اور میرے جانے کے بعد مولانا کو تانا یہ نہ دینا کہ کون سا مولوی بلایا تھا جس سے آخری بیان کروایا اور وہ مسجد میں انٹرنیٹ کی ترغیب دے گیا ہے۔
ترغیب نہیں دے رہا، ترتیب دے رہا ہوں۔ ترغیب و ترتیب میں فرق ہے۔ حضرت جی مولانا الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب مستورات کی جماعت اللہ کے راستے میں شروع فرمائی تو کسی نے کہا آپ نے عورتوں کو گھروں سے نکال دیا۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا عورتیں گھروں سے پہلے نکلی ہوئی تھی، میں نے رخ بدل کے ترتیب دی ہے کہ بازار نہ جاؤ، اللہ کے راستے میں آ جاؤ۔ تو بھائی آپ انٹرنیٹ پہلے استعمال کرتے ہو، موبائل تھوڑے بوجھ ہیں، میرے تو پہلے نے، ٹھیک ہے، میں نے آپ کی ترغیب نہیں دی، ترتیب دی ہے کہ اس کو اہل حق پر لگاؤ، اہل باطل سے بچا لو۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين۔ إلهي آت نفسي تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها۔ اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم۔ ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرتا ولا ہما الا فرجتا ولا دینا الا عدیتا ولا حاجتا ہی لک رضا الا قضیتها یا ارحم الراحمین یا اول الاولین ویا آخر الآخرین ذو القوة المتین ویا رب المساکین ویا ارحم الراحمین۔ الہی آت نفس تقواها وزکها وانت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها۔ اے میرے مولا ہمارے اس پروگرام کو قبول فرما، اے میرے مولا تمام کا آنا قبول فرما، حضرات و خواتین کا سننا قبول فرما، ان کا بیٹھنا قبول فرما، دامے درمے قدر سخن تعاون والوں کا تعاون قبول فرما۔ حضرت مولانا مخلص عبداللہ دامت برکاتہم کے اس گلشن کو شاد اور آباد فرما۔ اے میرے مولا اپنی رحمت سے اس پروگرام کو جاری اور ساری فرما۔ اے اللہ اس پروگرام کا ایصال ثواب حضرت قاضی مظہر حسین رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو فرما، ان کی روح کو فرما، اس سمیت جتنے بزرگوں نے اس کا اہتمام کیا، انصرام کیا، اے اللہ اس کو جاری فرمایا، اے اللہ اس کو ان کو ثواب عطا فرما۔ اللہ ہم میں جو بیمار ہے اسے صحت عطا فرما، گھروں میں یا اسپتالوں میں صحت عطا فرما، جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی قبور کو جنت کا باغ بنا۔ اے اللہ ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا، ہمارے شہر کو امن کا گہوارہ بنا۔ اے اللہ امن قائم کرنے والوں کے گھر بار میں امن قائم فرما۔ اے میرے مولا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیریں مانگی ہیں وہ خیریں ہم سب کو عطا فرما، جن شرور سے فتن سے فساد سے پناہ مانگی ہے اے میرے مولا ہم سب کو اس سے پناہ عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔